کے موضوع یہی ہے، اور وہ اسی کا کنٹینیوشن ہے جو پہلے میں نے عرض کیا ہے کشمیر سے متعلق۔ جنرل مشرف صاحب بڑے دلیر اور بڑے بولڈ اور بہت ہی ایکچولی وہ کمانڈو تھے، اور کمانڈو کے علاوہ انہوں نے بڑا سخت ٹائم دیکھا تھا، بڑا سخت وقت دیکھا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اسی وجہ سے وہ بولڈ بھی بہت تھے، ایمان پکا رکھتے تھے کہ مجھے اگر مرنا ہے تو وہ ایک ہی دفعہ مروں گا، ورنہ کوئی مجھے مار نہیں سکتا، اور یہ حقیقت بھی ہوتی ہے۔ تو وہ کشمیر کے لیے بڑا درد رکھتے تھے، بہت پریشان ہوتے تھے، لیکن یہ کہ جب وہ ان کو آرمی چیف بنایا گیا نواز شریف صاحب نے 1998 میں، انہوں نے نواز شریف صاحب سے بات کی کہ میں کشمیر فتح کرنا چاہتا ہوں، آئی ول ٹیک اوور کشمیر، اور یہ بھی کہا کہ مائٹ از رائٹ۔ انہوں نے بتایا کہ یہ اگر ہم اس کو سخت ایکشن نہیں لیں گے، پاکستان کبھی بھی کشمیر حاصل نہیں کر سکتا۔ ہندوستان اور یہ ان کی سوچ جو ہے وہ اس کو اٹوٹ انگ کہتے ہیں، ہم اسے بھی اپنی شہرت کہتے ہیں۔ تو مشرف صاحب نے، جنرل مشرف نے بہت ہی دلیری کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ اور بڑی کانفیڈنس کے ساتھ اپنے نواز شریف صاحب سے بات کی کہ ہم کشمیر لینا چاہتے ہیں، اس پر جو 70 سال سے جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم ہم سے نہیں دیکھا جاتا، ہمیں آپ اس کی اجازت دے دیجیے۔ تو انہوں نے، نواز شریف نے کہا کہ اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کشمیر لے لو۔ یہ انہوں نے جا کر کے باقاعدہ پلان کیا، پلان کرتے 1998 میں ہی انہوں نے باقاعدہ یہ کشمیر پر باقاعدہ کارگل کا وہ علاقہ ہے جہاں پر انہوں نے باقاعدہ اٹیک کیا، اور تمام فوج کو الرٹ کر کے، اور وہاں پر الرٹ کر کے اور سب کو اس کو کارگل کو کاٹ دیا، اور وہاں جتنے فوجی جوان تھے ان کو سب کو انہوں نے قتل کیا اور ان کو ختم کر دیا۔ اور وہ ان کا شہر تھی، یہ ایک طرح کی وہ سپلائی لائن تھی، کارگل واز ویری امپورٹنٹ۔ تو کارگل کو ڈسکنیکٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہندوستان نے بھی چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ہندوستان نے کہا کہ یہ تو ہمارے ساتھ بہت غلطی ہوئی ہے، ظلم کیا ہے، بھلا کیا ہے۔ تو ظلم تو ہندوستان خود کر رہا تھا، اور مسلمان کشمیریوں کے ساتھ، مجبور کشمیریوں کے ساتھ۔ جب سے پارٹیشن ہوا ہے، پاکستان بنا ہے، جبھی سے انہوں نے فورسز وہاں پر بھیجنا شروع کر دی تھی، اور جبھی سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا کہ کشمیری جو ان کو قتل کیا جاتا تھا، عورتوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا، بچوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا، عورتوں کے ساتھ ریپ کیا جاتا تھا، اور ساری یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ آج جو یہ لوگ لڑکے اور یہ نوجوان یہ جو کشمیر میں لڑ رہے ہیں، یہ سارے وہی ہیں، ان کی اولادیں ہیں، بلکہ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ ان کے نانا، ان کے دادا اور ان کے وہ تھے جو لوگ بیچارے قتل ہوئے تھے ان کے ہاتھوں، یہ ان کی اولادیں ہیں، اور وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، اس لیے جان دینے کے لیے پتھروں سے لڑتے ہیں بیچارے، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دوسرا سامان نہیں ہے۔ تو یہ جب حالات تھے تو ہمیں یہاں پر آ کے بات صحیح ہو جاتی ہے کہ رائٹ از مائٹ از رائٹ، اور انہوں نے جب وہاں کشمیر لے لیا، کشمیر لے ہی لیا تقریباً، کارگل کو کرنے کے بعد، ڈسکس کرنے کے بعد ہندوستان نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ امریکہ سب کا باپ ہے، امریکہ نے آ کر کے بیچ میں مداخلت کی۔ ان کے مداخلت کرنے دیتے بھائی، اس لیے کہ آپ، یہ پرائم منسٹر کا یا گورنمنٹ آف پاکستان کا کام تھا کہ ان کو یہ بتایا جاتا کہ بھائی یہ تو ہمارا کشمیر کا اپنا ہے، ہمارا ابھی اس کا ریزولوشن پاس کیا ہوا ہے، کشمیر ہم سے چھینا گیا ہے، ہم سے قبضہ کیا گیا ہے، کشمیر واز آور پارٹ آف دا پاکستان۔ لہذا انہوں نے امریکہ سے اور اس سے سارا شور شرابہ شروع کر دیا،
امریکہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یونائٹڈ نیشن میں بھی وہ آپ کا ریزولوشن موجود ہے. آج ہمارے ماشاءاللہ انہوں نے اپنے نواز شریف صاحب کو مقابلہ کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب ان کا کیا مقابلہ کریں گے ہمارے اپنا عمران خان صاحب کا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو طاقت، حوصلہ، ہمت اور دے کہ انہوں نے جا کر کے پوری دنیا میں یونائٹڈ نیشن میں اس میں اپنا سیکورٹی کونسل میں ہر جگہ اپنے منوا لیا ہے اپنے آپ کو. اور آئی ہوپ کہ یہ بھی کشمیر لے لیں گے، اللہ نے چاہا تو وہ ضرور کامیاب ہوں گے. بہرحال وہ ان کو اپنا ریٹریٹ کرنا پڑ گیا. ریٹریٹ کرنے میں نواز شریف صاحب چونکہ بڑے پریشان ہوئے، انہیں اپنی نوکری جاتی نظر آ رہی تھی، اور نوکری تو جانی تھی ان کی، کیونکہ انہوں نے فوج سے ہمیشہ وہ لیا ہے. ہمیشہ وہ فوج کے خلاف ہر جنرل کو نکال دیتے ہیں، ہر چیف کو نکال دیتے ہیں، اس سے لڑ لیتے ہیں، ہر چیف جسٹس سے ان کا ہو جاتا ہے جھگڑا. وہ تو بھائی بڑے کنگ ہیں نا. بہرحال اللہ نے بڑا کرم کیا کہ یہ انہوں نے ریٹریٹ تو کر لیا، لیکن نقصان ہماری فوج کا بہت ہوا. اور ہماری فوج کا جو نقصان ہوا وہ یہ کہیں پر اس کا ذکر نہیں، انہوں نے کوئی تکلیف کا ذکر نہیں کیا. آپ امریکہ سے بتا سکتے تھے، آپ ہندوستان کو بتا سکتے تھے کہ بھائی ہمارا اتنا نقصان بھی تو ہوا ہے، ہمارا کشمیر ہمارا ہے، ہماری شہرت ہے. آپ کشمیر کے اوپر اگر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. بہرحال آنے والا وقت جو ہے وہ یہ بتاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ کشمیر انشاءاللہ ہمارے عمران خان صاحب یہ جس طریقے سے اس کو یہ لے کے گئے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں، سیکورٹی کونسل میں اور انٹرنیشنل لیول پہ، اور میں ان کی بھی تعریف کرنا بڑا ضروری ہے. جو ہمارے آرمی چیف نے کیا، جس طریقے سے وہ لے کے چل رہے ہیں بارڈر لائن پہ جا کر کے اپنے فوجیوں کو اور ان کو، اور برداشت کر رہے ہیں. ان کی طرف سے حملے ہوتے ہیں، ہمارے لوگ مارے جاتے ہیں، بیچارے معصوم فوجی، لیکن یہ مقابلہ کر رہے ہیں. ادھر دوسری طرف ہمارے جو فورن منسٹر ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بھی کوئی کمی نہیں کی ہے. تو ہماری فورن پالیسی بڑی زبردست ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ ہم پر کہ اس وقت عمران خان اصل میں بات یہ ہے بہت آنیسٹ آدمی ہیں، اور ان کی فورن پالیسی بڑی زبردست ہے. ان کی دوسری پالیسی فورن کی بہت زبردست ہے. دنیا ان کو مانتی ہے، ہمارے آرمی چیف کو بھی اور ہمارے پرائم منسٹر کو بھی. نہیں مانتے تو ہمارے اپنے لوگ نہیں مانتے. میں ایک بات عرض اور کر دوں، جس آنیسٹی کے ساتھ ہمارے پرائم منسٹر کر رہے ہیں کام، جنرل مشرف نے کیا تھا اس کو کنٹینیو انہوں نے کر دیا، اور اب یہ لے کے رہیں گے کشمیر. اور میں یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں، میں یہ بات بڑے خصوص کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی نجومی ہوں، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ظلم زیادہ دیر نہیں چلتا. تکلیف برداشت ہو رہی ہے، غریب مارے جا رہے ہیں، غریب جیلوں میں پڑے ہیں، عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ سب کچھ صحیح ہے. اللہ تعالیٰ کبھی اتنی دیر نہیں لگائے گا. آپ دیکھیے، میں تو یقین کرتا ہوں کہ 3 سال کے اندر یہ نہ مودی رہیں گے اور نہ یہ انڈیا رہے گا، ہندوستان میں نہیں رہ سکے گا. پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ سروائیو کرے گا. اور یہ جتنے بھی ہمارے یہاں سلسلے ہو رہے ہیں، کوئی نہیں کچھ کر سکتا ہے. اس لیے کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی آف دا ورلڈ. اگر آپ بدمعاشی کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ہمارے یہاں تو سارے لیڈر اسی کام کے لیے ہیں بھائی. بہرحال آئی ایم گریٹفل کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ اتنا زبردست کام ہمارے کشمیریوں کے لیے بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے غریب ان کے لیے کر رہے ہیں جو وہاں پر قید ہیں. اور کشمیر لینے کے لیے انشاءاللہ کشمیر ہم لے کے رہیں گے، اور کشمیر ہمارا ہے، ہماری شہر ہے. تھینک یو ویری مچ.